بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار، آپ کے جو گھر کے افراد ہیں، ان کی طہارتوں کو بیان کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہمیں یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کی نجاست سے دور رکھا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ نجاستوں کو اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار سے دور رکھا ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اہل بیت اطہار کا جب ذکر آتا ہے تو جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ماں بعد اس امت کے جو امام ہیں جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت جس حوالہ سے آپ کو دیکھا جائے، علم میں آپ کوئی اپنا ثانی نہیں رکھتے، شجاعت ہو، بردباری ہو، سخاوت ہو، کسی بھی لحاظ سے آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ واحد و یکتا نظر آتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے نواسے ہیں کہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبتیں جو ہیں ان کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ شبیہ ہیں اور آپ شبیہ مصطفیٰ کہلاتے ہیں، حتیٰ کہ جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے تو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب حسن مجتبیٰ کو دیکھ کے میرے نبی کی یاد جو ہے جب ان کو ستاتی تو وہ امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ کے سکون حاصل کرتے، راحت محسوس کرتے۔ آپ کا یوم ولادت رمضان المبارک میں ہی ہے، اسی حوالہ سے اسی نسبت سے آج کے پروگرام کا ہم نے عنوان جو رکھا ہے وہ فضائل امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے، لب کشائی کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ملک پاکستان کے عظیم مذہبی شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد الطاف قادری جیلانی پنجتنی صاحب۔ مولانا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ منقبت کے لیے تشریف فرما ہیں جناب محمد نقیب قادری صاحب۔ قادری صاحب، میں آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مولانا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں قادری صاحب کے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ پیدائش سے لے کر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی اور آقا کو جو آپ سے محبت تھی، وہ ایک الگ مقام و مرتبہ ہے، یہ آپ ہی کا نصیبہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے جو معاملات ہیں، پھر آپ کے اسم مبارک، پھر جو آپ کے بچپنے کی زندگی ہے، اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پروفیسر قریشی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا۔ اس کے بعد شہزادہ رسول، سبط رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، چین بطول، لخت جگر مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی آمد پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اور اللہ، کیا آپ بات کے چینل کے جتنے سننے والے لوگ ہیں، آج آمد حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اور اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عالم اسلام کو شہزادہ رسول، سبط رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور میں اپنے لیے اس بات کو توشہ آخرت سمجھتا ہوں کہ ائمہ اہل بیت میں سے دوسرے امام، خلافت میں سے خلیفہ پنجم، سبحان اللہ، سبط کیا بات، رسول، راکب دوش مصطفیٰ، صلی اللہ لخت علیہ وسلم۔ جگر سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ سیدہ
فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لخت جگر کی بارگاہ میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، سبحان اور اللہ، اسے میں اپنے لیے توشہ آخرت جانتا ہوں۔ یقیناً ہر محب اہل بیت ذکر اہل بیت کو اپنے لیے توشہ آخرت جانتا ہے۔ بے شک بہت تو خوبصورت بات۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، سبحان ہے اللہ، محبوب اپنے ماننے والوں سے کہہ دو میں تم سے اجر نبوت طلب نہیں کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں قہر مزدت سے نکال کر تمہیں اوج ثریا کی بلندیوں تک لے آیا۔ اللہ اکبر، محبوبادان باطلا جھوٹے خداؤں کے آگے تم سجدہ ریز تھے، وہاں سے بے شک، اٹھا کر میں تمہیں سچے خدا کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ اللہ ہر نعمت میری وجہ سے تم کو ملی، لیکن میں اس پر اجر رسالت طلب نہیں کرتا ہوں، اللہ فقط اکبر، اگر میں طلب کرتا ہوں تو اپنے قرابت داروں کی محبت طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا جب میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی محتشم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المعظمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و متاع نہیں ہے۔ ہجرت کی وجہ سے، دینی معاملات کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر یہ سوچ آئی اللہ کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جا کر مال و متاع پیش کرنا چاہیے تاکہ دین کی مضبوطی کے لیے اللہ یہ مال اکبر، خرچ ہو سکے۔ اللہ اکبر، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپ بہت سا مال لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ اللہ اکبر، کیا جب کہنا، آپ نے مال پیش کیا تو میرے آقا پر یہ آیہ مقدسہ نازل ہو گئی قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، سبحان اللہ، کیا اے بات، محبوب ان ماننے والوں کو کہہ دو مجھے مال و متاع کی ضرورت نہیں، میں اجر نبوت طلب نہیں کرتا ہوں، اگر میرے دل کو راضی کرنا چاہتے ہو، مجھے خوشی دینا چاہتے ہو اللہ تو اکبر، میں اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، ان اللہ سے اکبر، محبت کرو۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو قربان جاؤں میں پنجتن پاک کی شان پر، سبحان اللہ، قربان جاؤں میں امام حسن کی شان پر، سبحان قربان جاؤں میں امام حسین کی شان پر، سبحان اللہ، قربان جاؤں میں مائی پاک کے قدموں کی اٹھتی ہوئی دھول پر، سبحان قربان اللہ، جاؤں میں مولا المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام۔ کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا جاننا چاہتے ہو میرے قرابت دار کون ہیں؟ حسن، اللہ حسین اکبر، اور ان کے والدین مجدین۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، احباب گرامی، یہ امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نسبت سے اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار بھی ملے جو جن کی محبت ہمارا ایمان ہے، اور انہی کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے ہمیں آخرت میں آسانیاں ملیں گی اور سبحان اجر اللہ، ملے بے گا۔ شک، احباب گرامی، امام حسن آپ کی ولادت بشہادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی، سبحان 3 اللہ، ہجری تھی۔ اللہ اکبر، میرے آقا نبی پاک رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ میری لخت جگر کے ہاں پہلے شہزادے کی آمد ہوئی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا گئے، آپ نے جا کر پوچھا اس کا نام رکھا گیا ہے، تو بعض روایت میں آتا ہے کہ مولا المرتضیٰ نے آپ کا نام حرب رکھا یا حمزہ رکھا۔ جی، تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صاحب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان فرمایا اس شہزادے کا نام میں نے رکھنا، یہ میرا بیٹا ہے، اور اللہ، آپ نے آپ کا نام حسن رکھا، بہت ہی خوبصورتی والا۔ کیا بات ہے، تو ماشاء مولا اللہ، المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ نام رکھا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ پر سبقت نہیں کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، تو میں میرے اور آپ- یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ آپ نے جیسے فرمایا گویا حسن نام رکھنا یہ میرے آقا کی سنت ہے، بے شک، کیا خوبصورت بات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خوبصورت بات ہے جی، کہ اس سے قبل اہل عرب کے اندر حسن نام بولا جاتا تھا، یہ لفظاً بولا جاتا تھا، اسم کے طور پر کیا بات، یہ اللہ نے پردوں میں چھپائے رکھا تھا، اور یہ آپ اور میرے محبوب نبی پاک پر سبحان عیاں اللہ، ہوا اور آپ نے نام حسن رکھا۔ اس سے پہلے اس کائنات کے اندر کسی بچے کا نام حسن نہیں تھا سبحان جو اللہ، تاریخ میں ملتا ہے۔ کیا خوبصورت بات۔ تو دیکھیے، ہم آج زمانے کو دیکھتے ہیں، لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، کوئی کیا نام رکھتا ہے، کوئی کیا نام واہ رکھتا واہ ہے، واہ، تو کتنی خوبصورت بات آپ نے بتائی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے اس شہزادے کے لیے اس نام کو پوشیدہ رکھا، ماشاء اور پھر اس نام کو میرے آقا کریم نے رکھ دیا۔ گویا یہ
اللہ اور اس کے محبوب کی پسندیدہ سنت ہے کہ حسن نام رکھا جائے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ تو پھر دیکھیے کہ نبی پاک رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادگان سے پیار کتنا تھا، اللہ اکبر۔ کہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد نبوی کے اندر موجود ہوں، عبادت کے اندر نماز پڑھا رہے ہوں، تو شہزادہ رسول، سبط رسول، سبحان اللہ، امام حسن مجتبیٰ، خلیفہ برحق، سبحان اللہ، آپ کم عمری میں تھے، 6-7 برس آپ کی عمر، آپ تشریف فرما ہوتے اور صفوں سے چلتے چلتے آپ اپنے نانا جان کی پیٹھ مبارک پر آ کر سوار ہو جاتے، سبحان اللہ اکبر۔ اور جب آپ پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی محتشم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدہ کو طویل فرما لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا آپ جتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار رہتے، اللہ آپ اپنے سجدہ مبارک کو طویل کر لیتے، اللہ اکبر، حسن کھیلتے رہتے، عبادت کھڑی رہتی۔ اللہ اکبر، کیا دیکھیں خوبصورت کتنا بات ہے، مقام ہے امام کیا حسن علیہ خوبصورت السلام بات ہے، کا۔ ماشاء اللہ۔ تو دیکھیے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا آپ سجدوں کو طویل کرتے حسن پاک کے لیے، یہ محبت رسول تھی حسن پاک سے۔ سبحان اللہ، اب جب آپ شہزادوں کو اتنی محبت دیتے تھے تو شہزادوں کے دل کے اندر بھی یہ خیال تھا، اور وہ شہزادے کوئی عام شہزادے نہیں تھے، وہ راکب دوش مصطفیٰ تھے۔ سبحان اللہ، ایک وقت آیا حسن علیہ السلام نے فرمایا نانا جان آپ میرے لیے سجدوں کو طوالت دیا کرتے تھے، اور آج وقت آ گیا ہے آپ مجھ سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، آج میں قربانی دے کر جو آپ سجدوں میں طوالت کیا کرتے تھے، تسبیحات میں اضافہ کیا کرتے تھے ہماری محبت کی وجہ سے، آج ہم بھی آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات کی وجہ سے آج اس دین کے اندر ایک ایسا پیرائے آ گیا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر رکھنا پڑنے لگا ہے۔ آپ ادھر عبادتوں میں ہمارے لیے خیال کر کے سجدے طویل کیا کرتے تھے، حسن بھی با وفا ہے، آج آپ کی امت کے لیے اس مدینہ پاک خون ریزی سے بچانے کے لیے آج حسن اپنے تخت و تاج کو اللہ اکبر، کیا آج اس سے دستبردار ہو کر یہ بتلانا زمانے کو چاہتا ہے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن کے لیے سجدے طویل کر سکتے ہیں، اور حسن اپنے نانا پاک کے لیے آپ کی امت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے بتائی کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ سے محبت تھی، اور یہ بچپنے کے کچھ حالات پہ آپ نے روشنی ڈالی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس پہ جتنی گفتگو کی جائے انسان کو، اہل ایمان کو اس پہ لذت محسوس ہوتی ہے، اور آپ کی شخصیت کو اس مختصر پروگرام کے اندر اس کا احاطہ کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال ہم چاہیں گے کہ آپ کی شخصیت کے جتنے زیادہ سے زیادہ پہلوؤں پر ہم کچھ نہ کچھ لب کشائی کریں، تو میں چاہوں گا کہ آپ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جو آپ سخی تھے، آپ کی سخاوت کے حوالے سے آپ کچھ بیان کریں۔ علامہ صاحب، سخاوت تو ایک ایسا امر ہے جو اہل بیت اطہار پنج تن پاک کی دہلیز پر آتا ہے، مزین ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، اور پھر جو آپ کی دہلیز پہ آتا ہے وہ سخاوت کی صفت سے مزین ہو جاتا ہے، کیا بات ہے۔ اب دیکھیے کہ امام حسن علیہ السلام سخاوت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ میں یہاں یوں کہنا چاہوں گا کہ دور حاضر کے اندر دیکھیے اور ابتدائے کائنات سے لے کر آخر تک دیکھیے، ہر شخص تخت و تاج کے پیچھے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مختلف قسم کے معاملات کرتا ہے۔ واہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی تربیت پہ قربان جاؤں، واہ حسن علیہ السلام آپ کی سخاوت پہ قربان جاؤں۔ جب بات تخت کی آئی، آپ نے فرمایا سخاوت میں تخت کو ہی دیے جاتا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کو، میں مدینہ المنورہ کو خون ریزی نہیں چاہتا ہوں، آپ نے اپنے تخت و تاج کو قربان کر دیا۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ اس سے بڑا سخی کون ہوتا ہے؟ کوئی کسی کو دے گا تو کیا دے گا؟ دنیا کا کوئی تھوڑا بہت مال و دولت دے دے گا؟ یہ امام حسن مجتبیٰ ہی ہیں کہ جو دینے پہ آتے ہیں تو سخاوت اس قدر ہے کہ مانگنے والوں کو آپ جو ہے وہ اپنا تخت و تاج بھی دے دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی جو علمی خدمات ہیں، علمی حوالے سے بھی آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہے،
تو اس پہ بہرحال ابھی کے وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، تو بریک کے بعد آپ اسی پہ انشاءاللہ گفتگو یہاں سے شروع کریں گے کہ آپ کا جو علمی مقام ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین اکرام بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کو دیکھیں تو اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں نظر آتا، آپ کی بردباری کو دیکھیں تو اس میں آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، علمی اعتبار سے بھی کہ آپ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے فرزند ارجمند ہیں کہ جنہیں میرے آقا نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم والی بابھا، تو باب مدینۃ العلم کے فرزند ہیں، تو علمی حوالے سے بھی آپ کی بڑی خدمات ہے، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی پروفیسر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بھی بات کر دی کہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے علم کا کیا مقام ہے، سبحان اللہ، اور آپ شہزادے ہیں مولا مرتضیٰ کے اور نواسے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام، سبحان اللہ، تو علمی اعتبار سے آپ کو رسول اللہ کا فیض حاصل ہے، کیا اور بات رسول اللہ کو مولا علی کا فیض حاصل ہے، اور مولا علی کا فیض آپ کو حاصل ہے، سبحان اللہ، کیا بات، تو علمی مقام میں آپ کا اتنا بلند مقام ہے کہ کئی مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام نے لگی ہوئی عدالت میں امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا حسن اس کیس کو دیکھیے۔ اللہ اکبر، کیا بات، جس شخصیت کو امام علی جیسا مرد کلندر اپنی عدالت میں بلا کر کے حسن یہ فیصلہ آپ نے سنانا ہے، تو اس کے ان کے علم کے مقام کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ، کیا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی عدالت میں آپ کی انتظامیہ نے ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا، اللہ اکبر، پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس شخص نے ایک قتل کیا، اللہ انتظامیہ نے کہا کہ ہم نے اسے ایک ویرانے سے پکڑ کر لایا ہے، اللہ اکبر، اس کے ہاتھ کے اندر آلہ قتل چھری یا چاقو جو بھی تھا موجود ہے، جی اور اس شخص نے آتے ہی اقرار جرم بھی کر لیا کہ میں قاتل ہوں۔ جی، ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی عدالت لگی ہوئی تھی کہ ایک اور اجنبی شخص آیا، اور وہ دوڑتے ہوئے بڑی تیزی سے آیا، قریب آ کر کہنے لگا کہ قاتل میں ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی معاملہ قتل ایک ہوا ہے، دو لوگ آ کے اقرار کر رہے ہیں کہ میں، پہلے نہیں اقرار جرم کر لیا، اور ایک دوسرا بھی آ کر کہنے لگا کہ قاتل میں ہوں۔ اللہ اکبر، اس وقت قربان جاؤں شان حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر، سبحان اللہ، قربان جاؤں نواسہ رسول پر، کیا بات، قربان جاؤں راکب دوش مصطفیٰ پر، سبحان اللہ، قربان جاؤں سبت رسول پر، سبحان اللہ، مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام نے فرمایا اے حسن اس کیس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت امام حسن علیہ السلام نے پہلے شخص سے پوچھا جو انتظامیہ گرفتار کر کے لائی تھی، جی ہاں بھائی معاملہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں بیسیکلی ایک قصاب ہوں، اللہ، میں نے وہاں پر ویرانے کے اندر ذبیہ ذبح کیا، بکرے کو ذبح کیا، جی اور مجھے قضائے حاجت آئی، میں جاڑیوں کی طرف گیا، میرے ہاتھ میں وہ ذبیہ والی خون آلودہ چھری تھی، جی، میں جب وہاں پر گیا تو اچانک انتظامیہ نے آ کر مجھے گرفتار کر لیا۔ اللہ اکبر، اب جب میں نے سارے سیاق و سباق کو دیکھا، ایویڈنس کو دیکھا، ساری میرے خلاف جا رہی تھی، جی تو مجھے عدالت میں لایا گیا، میں نے کہا میری کون صفائی پیش کرے گا، جی، ہر تو صورت مجھے ہی قاتل ٹھہرایا جائے گا، جی، تو میں نے یہ جرم اپنے اوپر لے لیا۔ قبول کر لیا، اب دوسرے شخص سے پوچھا گیا بھائی تو آ گیا، تو نے کہا کہ میں قاتل ہوں، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا جیسے یہ قصاب کر رہا ہے بالکل یہ پرفیکٹ اور ریلی بات کر رہا ہے، معاملہ یہ ہے کہ میں نے اس شخص کو مال و متاع کے پیچھے قتل کیا، میرا اور اس کا معاملہ تھا، میں نے اسے مال و متاع کے لیے قتل کیا، اچانک انتظامیہ آ گئی، میں جاڑیوں کی اوٹ میں چلا گیا، اور یہ بدقسمت بے قصور شخص یہ پکڑا گیا۔ اب جب اسے انتظامیہ لے آئی میرے دل کے اندر خوف الہی آیا، اللہ اکبر، میرے دل کے اندر خوف خدا آیا، میں اس کے ساتھ ہو لیا، معاملہ مولا کی عدالت میں آیا، اس پر فرد جرم عائد ہونے ہی والا تھا کہ میں آ گیا، ایک جرم تو میں قتل کا کر چکا ہوں،
اور دوسرا ایک بے قصور پھانسی چڑھے گا، یہ میرے لیے اور زیادہ دردناک عذاب کی شکل میں بن کے آ جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں جا کر اپنے جرم کا اعتراف کر لوں۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے مولا جلبرزا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام نے پوچھا، حسن کیا ہونا چاہیے؟ قربان جو امام حسن پاک کی شان پر، آپ نے فرمایا بابا جان پہلے والا بندہ بے قصور ہے، دوسرے والا بندہ قاتل ہے، لیکن دوسرے والے بندے نے ایک ایسا فعل کیا ہے، ایک بے قصور شخص کی جان کو بچایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قاتل تو یہ ضرور ٹھہرا، لیکن اس کے اندر خوف الہی آیا، اس نے تخت دار پر جانے والے شخص کو اپنے اوپر اپنے جرم کا اقرار کر کے بچا لیا۔ اور میرا رب کہتا ہے جس نے ایک معصوم انسان کو بچایا اس نے سارے انسانوں کو بچایا۔ ایک طرف یہ قاتل ہے، ایک طرف اس نے تخت دار پر جاتے ہوئے شخص کو بچایا ہے۔ میرا دل کہتا ہے جو اس نے آ کر اقرار جرم کر کے بے قصور شخص کو بچایا، اس کی جان بخشی کر دی جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ مولا مرزا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام عدالت کے بادشاہ، قاضیوں کے بادشاہ، علم کے بادشاہ نے انتہائی چاہت بری نظر سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا حسن جیسے آپ فیصلہ سناتے ہیں ایسے ہی اس فیصلے پر عمل ہوگا، اور بیت المال سے فدیہ دے کر، ہرجانہ دے کر، اس قاتل کا اپنے بیت المال سے ہرجانہ دے کر اسے بھی بری کرا دیا، اور فرمایا ہے حسن ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ نے مال و متاع اور دنیا کے تخت و تاج سے نوازا ہے، اور اہل بیت اطہار اور میری اولاد کو علم سے نوازا ہے۔ اس طرح کے بھی فیصلے مولا مرزا کی بارگاہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی زبردست بات آپ نے کہی کہ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے آپ کی عدالت میں امام حسن مجتبیٰ کا فیصلہ کرنا، یہ آپ کے علم پر ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کو رد نہیں کیا جا سکتا، یہ انکار اس کا نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ کہ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی تو خود اپنی ہستی وہ ہے کہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کے زمانے میں بھی کوئی بات ہوتی تو کوئی بھی مسئلہ پیش ہوتا تو اس کے حل کے لیے مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف رجوع کیا جاتا۔ میں چاہوں گا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی تھے، محب بھی تھے۔ امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ رسول اللہ کے محبوب بھی ہیں، محب بھی ہیں۔ آپ اس حوالے سے کچھ روشنی دیکھیے کہ مشہور زمانہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر گئے تو ساتھ گھرانہ اہل بیت بھی موجود تھا، تو ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول اور آپ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے، اللہ اکبر، اور آپ اس طرف چل دیے، قریب کے تو وہ سیدہ فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آپ کا حجرہ مبارک تھا۔ آپ نے پوچھا ہے میری پیاری لخت جگر بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو مائی پاک نے فرمایا کہ ہے میرے پیارے ابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میسر نہیں ہے، بچے پیاس کی شدت سے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حسن کو لیا اور حسن کو لے کر آپ نے اپنی زبان مبارک حسن کے لبوں پر رکھ دی اور حسن پاک مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کو چوسنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، سبحان اللہ، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا ظاہری طور پر آرام فرما رہے تھے، اللہ اکبر، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے لبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں سے مس کر دیا، اللہ اکبر، اور گویا یوں نقشہ بنا، نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں مزہ دیکھا ہے جو محمد کی تلیوں میں، محمد کے تلووں میں، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ جبریل امین علیہ السلام
آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوتے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، ماشاء اور اللہ، بے قرار ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ آتا رہا ہوں جاتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حسن مصطفیٰ تو بڑی کمال کی چیز ہے، اللہ اکبر، آج جو تلووں سے واسطہ پڑا اللہ ایک اکبر، ایسا نشہ بن گیا، ایک اللہ، ایسا مزہ بن گیا، کیا کہنا ہے، ایسا سرور بن گیا۔ سبحان اللہ، واہ حسن مجتبیٰ، واہ حسین علیہ السلام، واہ شہزادگان رسول، سبحان آپ کی اللہ، عظمتوں پہ میں قربان جاؤں۔ ادھر جبرائیل آتے ہیں تلووں کا لمس لے کر، اللہ اکبر، اتنا زیادہ عاشق اور فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ سے رسول اللہ کا پیار۔ کیا بات، امام حسن کو لیا سبحان اللہ، اور اپنی زبان مبارک ان کے لب میں، ان کے منہ مبارک میں ڈال دی اور اللہ چسوانا شروع اکبر، کر دی۔ کیا بات ہے کتنا مقام ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، کہ ادھر فرشتوں کا ادھر امام، فرشتوں کا امام، نوریوں کا فرشتوں کا سردار، سردار، نوریوں کا سبحان اللہ، سردار آ کر آپ کی تلووں کا مزہ تلووں لیتا میں ہے، جو ہے وہ راحت محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتے سبحان ہیں۔ اللہ، کیا بات، واہ حسن مجتبیٰ، تیری عظمتوں کے کیا کہنے۔ زمانے پر جب آپ کی عظمتیں کھلی تو پھر کیوں نہ لوگ حب اہل بیت کا دیا جلائے چلتے جائیں چلتے اللہ جائیں، اکبر، کیوں نہ پھر امام حسن کی اولاد میں سے مہدی علیہ السلام آئیں۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا حسن تیری اولاد میں سے مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ سبحان اللہ، اب جتنا بڑا امتحان بندے کا ہو اتنا ہی اسے مقام، رب کائنات مقام اور اجر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک وقت تھا جب امام حسن علیہ السلام خلافت راشدہ سے آپ دستبردار ہوئے کیا بات، تو میرے رب نے فرمایا دین کی بقا کے لیے، اللہ اکبر، دین کی بلندی کے لیے امام حسن اور دو مسلمانوں کے گروہوں کے اندر فساد برپا نہ ہو، آپ نے اپنی حکومت کی، اپنے تخت کی قربانی دی۔ میں بھی تیرا خدا ہوں، اللہ میں اکبر، تیرے محبوب کا خدا ہوں، اللہ اکبر، تیری حکومت کے ایسے پھریرے ڈالیں گے، اللہ اکبر، تیری حکومت کا ایسا شورا الیں گے۔ اللہ، مہدی علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ خلیفہ بن کر جب زمین پر آئیں گے سبحان اللہ، دنیا کے اندر کوئی گھر باقی نہ رہے گا جس اللہ، کے اندر اسلام نہ پہنچے۔ اللہ، آپ نے ادھر اقتدار کی قربانی دی، اب اقتدار آپ کا مہدی علیہ السلام میں جا کر بولے گا اور شورا اس کا بلند ہوگا، ہر گھر پر نبی محتشم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ سبحان اللہ، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، ساری زمین سے کفر مٹ جائے گا، ساری بدماشیاں، ساری برائیاں آپ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کے خلیفہ بننے سے دنیا کے اندر سے ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، ادھر یہ صبر، اور ادھر ادھر صبر اجر، کیا بات، اور ادھر صبر کا اجر، سبحان اللہ، کیا اس خوبصورت لیے بات کہتے کہی، ہیں کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی۔ امام حسن مجتبیٰ کا صبر وہ تو کسی سے ڈکا چھپا ہے نہیں ہے کہ اس وقت کی جو حکومت تھی آپ کے زمانے کی اور ان کے جو مظالم تھے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، بہرحال ان سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں ایک آدھ روایت کا سہارا لے کر آپ جو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ میں جن کی امام حسن مجتبیٰ سے محبت تھی، عقیدت تھی، اس کے حوالے سے مختصر بات کریں۔ ماشاءاللہ، میں امام الصحابہ تاجدار صداقت سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں گا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد خلیفہ مسلمانوں کے بنے، جی، آپ منبر پر موجود تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھ کے اللہ، اور کہنے لگے میرے نانا کے ممبر سے آپ اٹھ جائیے، یہ میرے اللہ نانا کا ممبر ہے۔ اللہ اکبر، تب خلیفہ رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا، اللہ، پیار فرمایا، شفقت فرمائی اور باہر تشریف لے آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام سے کہنے لگے میں حسن مجتبیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حسن کی قربت دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا مجھے بات، جب رسول اللہ کی یاد آتی ہے تو میں امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ لیتا ہوں۔ سبحان اب دیکھیے خلیفہ رسول کا فعل اور عمل، کیا بات ہے، آپ نے غصہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ، خلیفہ وقت ہوں، اللہ، آپ نے فرمایا کہ جس ممبر کے آپ راکب دوش تھے،
اللہ جس نبی کے کاندھوں کے آپ راکب دوش تھے، جی آپ نے بالکل بجا فرمایا یہ منبر انہی کا ہے سبحان اور اللہ، آپ ہی اس کے وارث ہیں۔ اتنی شفقت اور محبت فرمائی اور فرمایا ہے علی حسن کی شکل آپ سے نہیں ملتی، اللہ اکبر، حسن کی شکل، چہرہ اقدس، چہرہ مبارک سبحان آپ سے نہیں ملتا، بلکہ حسن ہاؤ بہو شبیہ رسول ہیں، اور سبحان ان کا چہرہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب جاتا ہے، سبحان پتہ اللہ، لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں صلی سبحان اللہ اللہ، علیہ کیا وسلم۔ بات ہے، ماشاء اللہ، یہ کتنی خوبصورت بات ماشاء اللہ آپ نے۔ اور جو سرخیلے صحابہ ہیں، صحابہ کے سردار ہیں، امت کے امام ہیں، جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا آقا کریم کے ماں بعد آقا کے صحابہ نے بھی اہل بیت سے محبت کر کے دکھائی۔ کیا خوبصورت بات کوئی کہی شک۔ ماشاء اللہ۔ گفتگو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ وقت کے دامن میں اب مزید گنجائش نہیں ہے، چونکہ نقیب بھائی بھی موجود ہیں، وہ منقبت پیش کریں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے منقبت کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نقیب قادری صاحب، آپ منقبت پیش کرواتے ہیں۔ بہارے سرمدی لے کر حسن آئے، حسن آئے، بہارے سرمدی لے کر حسن آئے، حسن آئے، بہارے سرمدی لے کر حسن آئے، حسن آئے، نبی سے روشنی لے کر حسن آئے، حسن آئے، نبی سے روشنی لے کر حسن آئے، حسن آئے۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے گلشن میں بہار آئی، جناب فاطمہ زہرا کے گلشن میں بہار آئی، ارم کی سروری لے کر حسن آئے، حسن آئے، ارم کی سروری لے کر حسن آئے، حسن آئے۔ اور یہ بھی بڑا خوبصورت شعر ہے کہ نبی کے حسن کا جلوہ حسن میں ہو گیا ظاہر، نبی کے حسن کا جلوہ حسن میں ہو گیا ظاہر، وقار حیدری لے کر حسن آئے، حسن آئے، وقار حیدری لے کر حسن آئے، حسن آئے۔ اور مقطع سماعت فرمائیے کہ گلے ریحان ہے ساجد گلستان محمد کے، کمال دل بری لے کر حسن آئے، حسن آئے، کمال دل بری لے کر حسن آئے، حسن آئے۔ سبحان اللہ، کمال دل بری لے کر حسن آئے، حسن آئے۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام، بڑا خوبصورت انداز۔ میں آخر میں ایک بار پھر اپنے دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں
کہ آپ نے ہمارے دعوت پر لبیک کہا۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آخر میں ایک پیغام، اور وہ پیغام یہی ہے کہ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ سے محبت کرنا یہ میرے آقا کی پسندیدہ سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔